السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کے ہمارے ٹاپکس تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ کل میں نے جیسے کہا تھا کہ میں نے باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ امید ہے کہ دعا کروں گی پہلے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کا اسماء سرگرمی یہ ہے کہ سودا بنت زمعہ، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جیش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، مومنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں سے 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تھی۔ امت کے لیے 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں بضرورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور اس خصوصیت کی بعض وجوہات آگے آتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی، اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مختصر بتاؤں گی تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں بھی آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، 6 برس کی ان کی عمر میں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور ہجرت کے 9ویں سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی۔ بعض روایت میں ہے 9 سال اور بعض روایت میں ہے 12 سال۔ اس کا مکمل پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کون سی عمر تھی۔ اور اب آپ کو یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ بھائی 6 سال کی عمر میں ان سے نکاح ہوا، 6 سال تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور آپ کی عمر 49 سال تھی۔ تو عرب کی عورتیں ماشاءاللہ سے تازی، تگڑی اور کھانے پینے والی، کھادے خالص، دودھ، مکھن، ایسی چیزیں خالص ہوتی تھی، جن کی وجہ سے آج بھی اگر عرب کی عورتیں دیکھی جائیں تو ماشاءاللہ سے جسم میں، صحت میں، قد میں، ہر چیز میں ماشاءاللہ۔ تو اس حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لگتی تھی کہ وہ 6 سال کی ہے، ایسے ہی لگتا تھا کہ اچھی خاصی ہے۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ صحبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد تیسری ازواج کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پہلے خنیس بن حذفہ کے نکاح میں تھی، حذفہ۔ ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس میں آپ سے نکاح ہوا۔ حضرت چوتھی ازواج کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ حلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المساقین کے نام سے معروف تھی۔ پہلے ام المساقین کے نام سے معروف تھی، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، انہوں نے طلاق دے دی، پھر ان کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہو گئی۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔
حضرت حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. پہلے عبید اللہ بنت جہش کے نکاح میں تھی. ان سے اولاد بھی ہوئی. یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے. وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا، اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام دے. چنانچہ یہ نجاشی نے اپنا پیغام دیا اور خود ہی نکاح میں کفیل ہوا اور 400 دینار مہر خود ہی ادا کیے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے چھٹی ازواج مطہرین سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہندہ ہے. پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد بھی ہوئی. جمادی الثانی 4 ہجری میں اور بعض روایت کے مطابق 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمہ نے تمام ازواج مطہرین کے بعد انتقال کیا، مطلب سب سے آخر میں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تھوڑا قصہ بڑا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارث سے کرانا چاہا، جن کو آزاد کر کے آپ نے اپنا متبنی بنا رکھا تھا، مگر چونکہ متبنی زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا. متبنی کہتے ہیں اپنے جس کو بیٹا بولا جائے، ہمارے میں سے کسی کو بیٹا بول دیتے ہیں نا، اس کو متبنی کہا جاتا تھا عرب میں، اور ان پر غلامی کا نام بھی آ چکا تھا. اسی لیے حضرت زینب اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئے. 1 سال کے قریب حضرت زید کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکر رنج رہا کرتی تھی. یہاں تک کہ زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی. جب وہ آزاد ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا. لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنی کو اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکتے تھے. لیکن لوگوں کے کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جہالت کی رسم تھی، کسی کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اسی لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگ، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانہ کہ ڈرنا اللہ سے چاہیے. سورہ احزاب کی آیت ہے یہ. غرض 4 ہجری میں اور بعض روایت کے موافق 3 ہجری یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لا پالک یعنی متبنی اصل بیٹے کے حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی تو نکاح تو جائز تھا. اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقدتاً یہ عملاً حرام کر رکھا ہے، وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جہالت کی یہ رسم ٹوٹ جائے. لیکن اس دیرانہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم خود عملے اس کا نفوذ کریں. اس کے بعد حضرت حفصہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ صرف ان کی خصوصیات تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی. پہلے کنعانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی. ان کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی مطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی. جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت تمام قبلہ آزاد ہو گیا اور ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے. حضرت محمنہ بنت حارث، حضرت جویریہ بنت حارث جو تھی وہ خزاعیہ تھی، اور حضرت محمنہ بنت حارث جو ہے حلائلیہ ہے، یہ مطلب یہ ان کی ذات تھی. اول مسعود بن عمرو کے نکاح میں تھی، ان سے طلاق دے دی تو ابو الرحم سے نکاح ہو گیا. ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ وہ اور تمام خواتین سے ہوا، مگر ان کی شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ قبل ازواج رخصتی ہی بعض وجوہات سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابیں میں مذکور ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعداد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ یعنی اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں تو 4 شادیاں ہلا لیں، لیکن جو نبی ہیں انہوں نے اتنی کیوں کی، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو 4 شادیاں کریں گے، لیکن حقوق ایک کے بھی پورے نہیں کیے جاتے۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اب ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کی تقریباً تمام مذہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندو، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریلیا وغیرہ ممالک کے ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم تھی، مطلب بہت ساری ازواج کی رسم تھی، اور اس کی فطرتی ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعداد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، لیکن نب نہ سکی۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اس کی ازواج دینے کی کوشش کی جاری کی۔ مسٹر ڈیون پورٹ، جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہیں، تعداد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے ان میں برکت دی ہے۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام نے پہلے تعداد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کے تحت 4,000 عورتیں رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری، جو مولوی ہمارے ہوتے ہیں، برابر کثرت ازواج کی عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں رکھی تھیں۔ اسی طرح وقت تعلیم غیر محمود ازواج کو جائز رکھتی تھی، اور اس سے 10، 13، 27 بیویوں کی ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد گرچہ اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی ایک محمود صورت سے رنج تھی۔ جہاں تک مذہب مملکت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہودیوں نے، نہ نصاریوں نے، نہ ہندوؤں نے، نہ ایرانیوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہوئی۔ 10 وہ ازواج اور 11ویں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورت کے حق تلفی ہونے لگی، لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون، جو دنیا سے ظلم اور جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کے لحاظ سے رکھتے ہوئے تعداد ازواج کو بالکل منع تو نہ کیا، لیکن خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید سے کر دی، اور یہ ارشاد خداوند عالم نے نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر ادا کرو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد باجمع امت 4 سے زیادہ بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہوں نے 4 کو رکھ کر باقیوں کو طلاق دے دی۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ تھے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اسی عام قانون کے رو سے 4 سے زیادہ نہ رہنی چاہیے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امامات المومنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کی عورتوں، تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورت ہے۔ وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے تحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرہ کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر ظلم ہوتا کہ اب عمر بھر ان کے لیے متعلق ہو جاتا اور رحمت العالمین کی چند روز کی صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی۔ ادھر تو فخر عالم کی صحبت چھوٹتی اور ادھر جو ہے ان کو یہ بھی اجازت نہیں ملتی کہ وہ اپنا غم کسی اور کے ساتھ منا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہو۔ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ نبی نبی میرا نبی، نبی نبی میرا نبی، نبی نبی میرا نبی، نبی نبی میرا نبی، نبی میرا نبی، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی